مصر کے سامنے دعوت حق دینے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے اور راہ حق دکھانے کا عظیم مشن سونپا گیا تھا۔ فرعون کے لیے یہ امر ناقابل برداشت تھا کہ وہ موسیٰ جو اس ہی کے محل میں پرورش پاتا رہا اور اس کا ممکنہ جانشین بھی تھا، اس سے اس طرح مخاطب ہو۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں اور تم اپنی عمر کے کئی برس ہمارے ساتھ رہے اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا تھا، اور بے شک تم بڑے ناشکر گزار ہو۔ حضرت موسیٰ نے کس مقام پر دریا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس پر کوئی واضح نقطہ نظر موجود نہیں۔ بعض شواہد کے مطابق یہ واقعہ بحیرہ روم کے ہی یعنی میڈیٹرینین سی کے ساحل پر پیش آیا۔ اکثر محققین کے نزدیک بنی اسرائیل کے اخراج کا واقعہ بحیرہ روم کے سواحل پر واقع بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کی ایک ساحلی جھیل پر پیش آیا۔ ڈیوڈ بن گوریا کے مطابق یہ واقعہ ریمسس دوم کے دور حکمرانی میں کاردیش کی شکست کے بعد پیش آیا تھا۔ عہدنامہ قدیم کی کتاب اخراج کے مطابق یہ واقعہ وادی کے شمال میں مگدول اور بال زفون کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ریڈ سی اصل میں سی آف ریڈز یعنی سرکنڈوں کا سمندر ہے۔ چونکہ اس کی ریڈ سی سے مماثلت ہے، اس لیے اکثر مقامات پر اس سے بحیرہ احمر مراد دی گئی ہے، مگر سی آف ریڈز سے مراد بحیرہ روم کے مصری سواحل ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کے ہمراہ روانہ ہوئے تو فرعون کے لیے یہ امر ناگوار تھا کہ بنی اسرائیل اس کی اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ کے ہمراہ روانہ ہو جائیں۔ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ تعاقب کے لیے نکل پڑا۔ جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو قریب تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر انہیں آ پکڑتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا کے پانی پر مارو۔ اس پر دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نے بڑی سرکشی اور ظالمانہ انداز میں ان کا پیچھا کیا۔ جس وقت یہ عظیم واقعہ رونما ہوا تو فرعون کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ معجزہ عام انسان کے بس کی بات نہیں اور اس میں اللہ تعالی کی قدرت کار فرما ہے، اور وہی لوگ جنہیں ہلاک کرنے کے لیے فرعون تعاقب میں تھا انہیں دریا رستہ دے رہا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکر کی فہم و فراست یوں معطل ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں دریا میں اتر گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ آخری لمحے میں ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اب ایمان کا دعویٰ اور اس سے قبل نافرمانی پہ تلا رہا اور تو ہمیشہ مفسدوں میں رہا۔ بس آج ہم تیرا جسم بچائے دیتے ہیں تاکہ تو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے ایک نشان بن جائے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اس موقع پہ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ اور وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں تباہ و برباد کی گئی ایک اور قوم عاد کا بھی ذکر ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کے شرک ترک کر دینے اور اللہ کی اطاعت کے درس کے جواب میں اس قوم نے آپ پر کم عقلی، کذب اور اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو تہوبالا کرنے کے الزامات لگائے۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق اور آپ کی قوم کا رد عمل یوں بیان ہوا ہے: اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم،
تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یہ تمہارا محض اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اے میری قوم، میں